نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو اخطأ او كما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابھی تک ہمارے سامنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے پڑھنے کے فضائل اور اس کی برکتیں اور اس کے پڑھنے سے اللہ کی طرف سے کیا کیا وعدے ہیں اور کتنی مصیبتوں سے ہماری حفاظت ہوتی ہے، یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے آئی تھی۔ اب ہم بسم اللہ پہ آتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ لفظ بڑا فضیلت والا یہ جملہ ہے، بلکہ قرآن کریم کی ایک آیت بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور قرآن شروع ہوتا ہی ہے اسی لفظ سے، اسی کلمے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ تو اللہ رب العزت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو دعا ہے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا، آپ پر اس آیت کو اللہ نے اتارا ہے۔ جب تک یہ آیت کریمہ اتری نہیں تھی تو تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام یا کسی بھی کام کو شروع کرنا ہوتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تھی نہیں، تو بسم الرب یا اور کوئی الفاظ استعمال کرتے، بسم اللہم، ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے۔ اس سے پہلے لوگ بسم اللہ والعزیٰ استعمال کیا کرتے تھے۔ لات اور عزیٰ اس زمانے میں بڑے بڑے بتوں کے نام ہیں، غیر مسلم ان کی پوجا کیا کرتے تھے، لہذا جب بھی وہ کوئی کام شروع کرنا ہوتا تو وہ غیر مسلم بسم اللہ والعزیٰ کہتے، لات اور عزیٰ کی قسم کھا کے ہم لات اور عزیٰ کے نام سے ہم شروع کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سکھایا کہ دیکھو ہم جسے رب کے ماننے والے ہیں کہ ہر کام کے شروع سے پہلے اسی کا نام لینا ہے، کہ جب اس کا نام لے کے وہ کام کریں گے تو اس میں برکتیں ہوں گی۔ تو جب اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اتارا تو اس وقت سے مستقل یہ ہر کام کے شروع کی دعا بن گئی۔ ہر اچھے کام کے شروع سے پہلے اس دعا کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قرآن کی تلاوت سے بڑا اچھا کام دنیا میں اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے اللہ نے قرآن کے شروعات میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو رکھا، اس کے بعد سورہ فاتحہ کی شروعات وہاں سے ہوتی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی فضیلت والی آیت ہے، اللہ نے ہمارے نبی کو دیا، اور یہی آیت اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی عنایت فرمایا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جب خط لکھتے اس میں لکھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بلکہ کتابوں میں لکھا ہے، کتاب خطبات اسلم، اس میں بات لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر یہ جملے لکھے ہوئے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں پہ جملے لکھے ہوئے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ عجیب برکت والا نام ہے کہ جس پر بسم اللہ پڑھ دیا گیا کہ وہ ساری چیزوں میں برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ کھانے میں بسم اللہ پڑھو، برکت ہے، پینے پر بسم اللہ پڑھیں، برکت ہے، پہننے پر بسم اللہ پڑھیں، اس جسم پر جتنی دیر وہ کپڑا رہے گا اتنی دیر تک آدمی ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رہے گا۔ گھر کا دروازہ بند کرنا ہے، بسم اللہ کہہ کے بند کرنا ہے، لائٹ آف کرنا ہے، بسم اللہ کہہ کے آف کرنا ہے، پنکھا چلانا ہے، بسم اللہ کہہ کے اس کو چلانا ہے۔ حدیث میں اس کی تاکید ہے کہ جب رات میں سو تو برتن ڈھانگ کر سو۔ پہلے ماٹ وغیرہ ہوتے تھے، اس کو رات میں مونچھنا پڑتا تھا، تاکہ اس کو جب مونچھنے لگو تو کہو بسم اللہ، دروازہ بند کرو تو کہو بسم اللہ۔ پہلا دور چراغ کا تھا، بتیوں کا تھا، فرمایا کہ جب رات ہونے لگے، بتی بجھانے لگے، کہو بسم اللہ۔ تو گویا اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ کوئی بھی کام ہو مسلمان کا، وہ بسم اللہ کے بغیر وہ کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حدیث شریف میں ہے کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فهو اخطأ، کوئی بھی بڑے سے بڑا کام بسم اللہ کے بغیر ہو،
بسم اللہ پڑھے بغیر وہ کام اگر ہونے لگے وہ کام کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ باقاعدہ حدیث ہے، کوئی بھی اچھا کام ہو بسم اللہ پڑھ کر وہ کیا جائے وہ کام مکمل ضرور ہوگا، اگر بسم اللہ کے بغیر وہ کام کیا جائے کوئی یقینی بات نہیں کہ وہ کام پورا ہو۔ لہذا جب خدا و رسول کے احکامات ہمارے سامنے ہیں، وہ اتنی اہمیت سے اتنی تاکید سے حضور جب کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کر ہر کام کیا کرو، لہذا مجھے اور آپ کو اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ، پینے سے پہلے بسم اللہ، مسجد میں آنے سے پہلے بسم اللہ، کپڑا پہننے سے پہلے بسم اللہ، بیت الخلاء جانے سے پہلے بسم اللہ، وضو سے پہلے بسم اللہ، ہر جگہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اور قرآن کی ہر صورت میں تقریباً ایک صورت کے علاوہ ہر صورت میں بسم اللہ ہی سے کام شروع ہوتا ہے، پہلے بسم اللہ بعد میں وہ سورہ، پہلے بسم اللہ پھر بعد میں یہ سورہ۔ نماز میں بھی ہم جیسے کھڑے ہوتے ہیں، پہلی رکعت جب ہماری شروع ہوتی ہے سب سے پہلے اعوذ باللہ امام صاحب پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھاتے ہوں تو انفرادی ہو تو سب کو پڑھنا ہے، اعوذ باللہ پڑھیں گے، بعد میں بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ ختم تو پھر بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر سورت پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت شروع ہو گئی، جیسی دوسری رکعت پہ اللہ اکبر کھڑے ہو گئے، اب بسم اللہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، ولا الضالین آمین ہوتی پھر بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر دوسری سورت پڑھنا ہے۔ یہ ترتیب ہے، یعنی نماز جیسی اتنی بڑی عبادت میں بھی بسم اللہ ضروری ہے تو بقیہ زندگی میں کتنا ضروری ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اللہ جب نماز میں بسم اللہ کو ضروری قرار دیں تو بقیہ ساری زندگی ہماری نماز جیسی ہی ہونی چاہیے۔ نماز میں جیسے اللہ کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے، باہر والے اعمال میں بھی اللہ کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، اور ہر ہمیشہ اللہ کے نام سے مجھے اور آپ کو مدد مانگنا ہے۔ اگر بسم اللہ پڑھ لیا جائے بڑی سے بڑی آفت بھی چلی جاتی ہے، بڑے سے بڑا عذاب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کتاب میں یہ بات لکھی ہے، فرعون جیسا ظالم بادشاہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، بنی اسرائیل پر کتنا ظلم کیا۔ صرف موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے، کیونکہ اس زمانے کے نجومیوں نے، پنڈتوں نے یہ بات کہی تھی کہ اے فرعون، ان سالوں میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اگر وہ بچہ پیدا ہو کر بڑا ہو گیا وہ ذریعہ بنے گا تجھے دنیا سے ختم کرنے کا، یعنی تیری موت کا وہ فرشتہ ہوگا بچہ ہے۔ تو اس نے ایسا قانون بنایا کہ اس زمانے میں 70,000 بچوں کو اس نے زندہ دفن کر دیا، ذبح کرا دیا، 70,000 بچوں کو، کیونکہ بچہ پیدا ہوگا تو ہی تو مجھے ختم کرے گا، لہذا کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا، جتنی لڑکیاں پیدا ہوں گی وہ زندہ رہیں گی، جتنے لڑکے مرد بچے پیدا ہوں گے کسی کو زندہ نہیں رکھا جائے گا۔ عجیب اللہ کا کرنا یہ ہوا، اللہ نے ایک بچے کو پیدا کیا، فرعون کے گود میں ہی پالا موسیٰ علیہ السلام، اور انہی کے گود میں، فرعون کے گود میں موسیٰ علیہ السلام پلے گئے، اسی کے محل میں شہزادوں کی زندگی گزار کے بڑے ہوئے۔ جیسا اللہ نے کہا تھا، اللہ کو جلانا بھی آتا ہے، مارنا بھی آتا ہے، اللہ کو بچانا بھی آتا ہے، اللہ کس کو کیا کریں گے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے تھے، اس کو دین کی دعوت دیتے، وہ انکار کرتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، جب یہ تجھے نہیں مانتا، تیری نہیں مانتا، اب اس کو ختم کرتے۔ بد دعا کا نبی کو حق ہوتا ہے، نبی نے بد دعا کر دی، اللہ کا عذاب بھی آ گیا، کتاب میں لکھا ہے، لیکن عذاب آیا واپس چلا گیا۔ نبی تھے، نبی کو اللہ نے بتایا تھا عذاب آئے گا، عذاب چلا بھی گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ عجیب بات ہے، تیرا عذاب آیا لیکن فرعون بچ گیا۔ تو اللہ کی طرف سے بات آئی کہ موسیٰ، کہ جس کمرے میں فرعون ہوتا ہے کہ اس کے دروازے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ عجیب بات ہے، تعجب کی بات ہے کہ فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے گھر تک عذاب پہنچا ہوا، عذاب واپس چلا گیا۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ فرعون کے اس دروازے پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ صرف اس نام کی برکت سے اللہ کا عذاب واپس چلا گیا۔ اس لیے اللہ نے فرعون کو اس روم میں، اس کمرے میں نہیں مارا، بلکہ کمرے سے باہر نکال کر سمندر میں ڈبویا، اس لیے کہ وہاں تو بسم اللہ نہیں تھی، بسم اللہ یہاں تھی۔ تو جہاں بسم اللہ تھی وہاں عذاب سے وہ بچ گیا، ورنہ تو وہیں بے موت مر جاتا ہو۔
تو لہذا اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ میں کیا عجیب برکتیں ہیں. لہذا اس نام کو کثرت سے پڑھنا ہے. کوئی بھی کام کریں تو بسم اللہ کے بغیر ہمارا کوئی کام ہونا بھی نہیں چاہیے. تو یہ الفاظ ہماری زبانوں سے نکل گئے، ہمارے ماحول سے، ہمارے معاشرے سے الفاظ نکل گئے. دوسرے بہت سارے ایسے الفاظ ہماری زبانوں پہ چڑھ گئے جس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، جس کا معنی مطلب نہیں ہے، جس پر کوئی اللہ کا وعدہ بھی نہیں ہے. غیروں کی تہذیب، غیروں کا کلچر ہم نے اپنانا شروع کر دیا. اسی میں ایک دوسری بات یہ بھی لکھے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا احترام، اس کی عظمت کرنے پر اللہ کی طرف سے بڑے وعدے ہیں. حضرت بشر حافی بہت بڑے اللہ والے ہیں کہ پہلے اللہ والے نہیں تھے، ایک شرابی آدمی تھے، ہمیشہ نشے میں مست، ڈرنک ماسٹر، ہمیشہ پینے میں مست رہتے. اتفاق یہ کہ پیتے پیتے اتفاق سے ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک پیپر کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا نیچے پڑا ہوا تھا. جیسے آج کل شادی کے رخوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی شان سے ہم چھاپتے ہیں. عقیقے کا رقعہ ہے، ولیمے کا رقعہ ہے، جو بھی ہوتا ہے، یا گھر کے اوپننگ کا رقعہ بناتے ہیں، آج کل رواج چل رہا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی عظمت سے لکھتے ہیں. وہ ایک دن کے لیے کام آتا ہے، بقیہ اس کو نالیوں میں، کچرے میں، کہاں کہاں وہ پڑا ہوا ہوتا ہے. تو ایسی ایک بسم اللہ لکھا ہوا پیپر کا ٹکڑا نیچے گرا ہوا تھا. یہ نشے میں گزر رہے تھے تو مسلمان ہو، اور اس کے سامنے اسلام کے تعلق سے کوئی بے ادبی ہو، اسے کیسے برداشت کر سکتا ہے. تو نشے کی حالت میں گزرتے گزرتے ان کی نظر اس پہ پڑی، لہذا وہ پیپر کو اٹھایا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، سینے سے لگایا، اور اس کو گھر لے گئے. اس کو اوپر جو دھول وغیرہ لگی تھی اس کو پوچھا، اس کو عطر اور خوشبو لگا کر، یہ میرے اللہ کا نام ہے. دل میں بات آئی، یہ میرے اللہ کا نام ہے. یہ کہاں پڑا ہوا ہے؟ کچرے کی جگہ میں، جہاں لوگوں کے پیر جہاں پڑتے ہیں، اس جگہ میرے پروردگار کا پاک نام گرا ہوا ہے. بار بار آنکھوں کو لگاتے، سینے کو لگاتے، اور اس کے اوپر عطر انہوں نے لگایا اللہ کے نام کی عظمت میں، لگا کر گھر میں گئے، الماری میں اوپر رکھا. بس وہ بہانہ تھا، اسی دن ان کی قسمت بدل گئی. اس زمانے کے وقت کے جو ولی تھے، اللہ نے ان کو وہاں بھیجا، وہ تشریف لائے اور بشر حافی سے کہا کہ ابھی تمہیں بدلنے کا موقع نہیں آیا. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. تب بس ان کی دل کی کایا پلٹ گئی تھی. اب بس یوں سمجھو کہ لوہا گرم تھا، ہتھوڑی مارنے کی ضرورت تھی. ستی سے مارے تو لوہا چپک جائے. دل نرم ہو گیا تھا، اللہ کی عظمت دل میں بیٹھی ہوئی تھی. بس نیک بندے آئے، انہوں نے خوشخبریاں سنائی، اللہ نے تمہیں وقت کا ولی بنایا ہے. واقعی وقت کے ولی ہو گئے. بشر حافی، آج ان کا نام ہم کتنی عظمت سے خدا کے گھر میں بیٹھ کے لے رہے ہیں. کہاں اس زمانے کے وہ پیوٹ، اور آج ان کے نام کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ. صرف بسم اللہ کی، اللہ کے نام کی انہوں نے عظمت کی، اللہ نے ان کا مقام اتنا اونچا بنا دیا. 100 سال ہو گئے، آج بھی ان کا نام کتابوں میں بڑی عظمت سے لکھا ہوا ہے. آج بیانات میں علماء بڑے احترام سے ان کا نام لے کے بتاتے ہیں. تیسری ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کے نام کی عظمت کو پہچانیں اور بسم اللہ کا اپنے زندگی میں اس کا رواج پیدا کریں. دروازہ بند کر رہے ہیں بسم اللہ، دروازہ کھول رہے ہیں بسم اللہ، دکان پہ بیٹھے ہیں کوئی چیز اٹھا کے دے رہے ہیں بسم اللہ. جب بسم اللہ ہماری زندگی میں اللہ کے نام کا، ہماری زبان پہ اللہ کا نام چڑھ جائے گا، اس کے بعد ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا. واجب اس کی برکتیں ہم محسوس کریں گے، اور صحت کے اعتبار سے، بیماریوں کی دور ہونے کے اعتبار سے، مال کی برکت کے اعتبار سے، مال کے نقصان سے حفاظت کے اعتبار سے، اور ہر اعتبار سے اللہ پریشانیوں سے بچائیں گے. اسی لیے اللہ نے سب سے پہلا جو قرآن کی شروعات جہاں کی ہے وہ بسم اللہ سے کی ہے. یہی گزارش ہے کہ ہم اس کو رواج دیں اور اس کو اپنی زندگی کے ایک ضروریات میں، زندگی کی ضروریات میں اس کو شامل کریں.